سنیے، اور حدیث کے نتیجے میں جو باتیں آپ کے خدمت میں رکھنی ہے وہ بات آپ کو توجہ کے ساتھ سماعت کرنی. ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک لشکر کو امیر المؤمنین حضرت عمر نے اپنے دور حکومت میں نہاوند کی طرف روانہ کیا. نہاوند کہاں ہے؟ یہ ایران میں ایک شہر آباد ہے، ایک صوبہ ہے جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، اور مدینے سے ایران کی مسافت اور دوری کتنی ہے؟ تقریباً 1 ماہ سے زیادہ. یاد رکھو، آج سے 1400 برس پہلے کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. کسی موبائل کا زمانہ نہیں، کسی وائرلیس کا زمانہ نہیں، کسی فون کا زمانہ نہیں، اور خبر کو پہنچانے کا اور خبر لینے کا کوئی ظاہری ذریعہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ آدمی خود دوڑایا جائے اور ایک خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جائے. یہ زمانہ ہے حضرت عمر کا. میں ان لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں جو آقا کی ولادت پہ خوشیاں منانے کو اور تذکرہ محمد مصطفیٰ کو یہ کہہ بیٹھتے ہیں معاذ اللہ کہ اس سے بہتر تو ہے کہ ناچ گانا ہو. یہ کہنے والوں نے کہا، اپنے علاقے میں کہا کہ اس سے بہتر تو ناچ گانے ہیں جو بجایا جا رہا ہے، جو کئی دنوں سے سنا جا رہا ہے. تو میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ذکر کس کا ذکر ہے، یہ مجلس کس ذات سے نسبت رکھتی ہے، یہ چرچا کس کا کرنے بیٹھے ہیں. یاد رکھو، حضرت عمر کا زمانہ ہے، بادشاہ وقت ہے حضرت عمر، امیر المؤمنین ہے حضرت عمر، شاہ اسلام ہے حضرت عمر. ایک لشکر جرار کو ایران کے شہر نہاوند کی طرف روانہ کرتے. اسلامی لشکر اپنی آب و تاب کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوا، نہاوند کی سرزمین پر پہنچا. 1 ماہ کا سفر طے کر کے پہنچا، اور وہاں لڑائی دشمنوں سے شروع ہے، جنگ شروع ہے. اسلام کے غلبے اور اسلام کی سربلندی کے لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا کے جانثار غلامان مصطفیٰ اسلام کی سربلندی کے لیے تن من کی بازی لگا رہے ہیں، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے. نہاوند کی سرزمین پر میدان میں جنگ ہو رہی ہے، 1 ماہ کی دوری پر ہے. حضرت عمر مدینہ شریف میں پیارے نبی کی مسجد کے منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے، اور اسی خطبے کے دوران حضرت عمر نے ایک آواز لگائی جو آواز پہلے کبھی نہیں سنی گئی. حضرت عمر خطبہ دے رہے اور خطبے کے دوران ارشاد فرمایا، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل. یہ حضرت ساریہ کون تھے؟ اس لشکر جرار کے سپہ سالار تھے، کمانڈر تھے، اس کے جرنیل تھے جو اس فوج کی کمانڈری کر رہے تھے، جو اس فوج کی سپہ سالاری کر رہے تھے. مدینہ سے 1 ماہ کی دوری پر ہے، ایران کی سرزمین ہے، اور حضرت عمر مدینہ میں مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے ہو کر خطبے کے دوران ارشاد فرمایا. مسلم شریف کی حدیث پاک، بیہقی کی حدیث کے اندر یہ حدیث پاک، مشکات کے اندر یہ حدیث پاک، اور دیگر احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک صحیح سند کے ساتھ درج ہے. فرماتے ہیں حضرت عمر نے کہا، اے ساریہ پہاڑ کی پناہ لو، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں جاؤ. 3 مرتبہ یہ جملے ارشاد فرمائے. آپ یقین جانیں چند ایام گزرے ہوں گے،
زمانہ گزرا کہ ایک شخص مدینہ کی طرف ایران سے آ رہا ہے، نہاوند کی سرزمین سے آ رہا ہے، اور مدینہ کی سرزمین پر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد بارگاہ امیر المؤمنین میں حاضری دی۔ غور سے سننا میرے پیارے، توجہ کے ساتھ سنو، اور اپنے عقیدے پر اٹوٹ بھروسی اور یقین کے ساتھ جمے اور ڈٹے رہو۔ جو عقیدہ اہل سنت ہے، جو عقیدہ صحابہ ہے، جو عقیدہ تبع و تابعین ہے، جو عقیدہ ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے، جو عقیدہ امام عشق و محبت نے ہمیں عطا کیا ہے، اس عقیدے پہ ڈٹے رہنا۔ ان مکار اور دجال کے فریب اور دھوکے میں اور مکر میں ہمیں ہرگز نہیں آنا۔ جو بات مصطفیٰ کے بارے میں کیا سے کیا کرتے، انہیں کیا خبر ہے؟ ارے کس کا چرچا کرنے بیٹھے ہو، کس کے ذکر کی مجلس سجائے بیٹھے ہو؟ وہ تو آئے اور چلے گئے، وہ تو ایک ڈاکیا کے مانند ہے۔ جیسے ڈاکیا اس کا کام ہے لیٹر اور خط اور مکتوب اس کے مالک تک پہنچانا، اور اس کا کام ختم ہو جاتا ہے، ویسے ہی لکھنے والوں نے کتابوں کے اندر لکھا۔ ہم آپ کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ نہاوند کی سرزمین سے آیا، 1 ماہ سے زائد کی مسافت ہے، آ کر کے بارگاہ عمر میں حاضری دی، اور کہا کہ اے امیر المؤمنین، اے شاہ اسلام، اے بادشاہ وقت، آپ نے ایک لشکر روانہ کیا تھا ایران کی سرزمین پر، ایران کے ظالم و جابر بادشاہ سے لڑنے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ ہم لوگ میدان جنگ میں پسپا ہو رہے تھے، شکست کھا رہے تھے، کہ اچانک آپ کی آواز ہمیں ملی، جو کمانڈر سے مخاطب تھی، اور آواز ملی، اے ساریہ، پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف پشت کرو، پہاڑ کی اوٹ میں جاؤ، پہاڑ کی آڑ اختیار کرو، اس لیے کہ لشکر دشمنوں کا ادھر سے حملہ آور ہونے والا ہے۔ آپ کی آواز ہمیں ملی، اور ہمارے سپہ سالار حضرت ساریہ نے فوراً فیصلہ کیا، یہ آواز عمر کی آواز ہے، یہ آواز امیر المؤمنین کی آواز ہے، جو مدینے سے جنگ کا نقشہ دیکھ رہے ہیں، جنگ کے پل پل کی خبر ہے انہیں رب کی عطا سے، اور وہاں سے وہ ایک میسج دے رہے ہیں، اے جنگ کے سپہ سالار، تو کہاں گم ہے؟ پہاڑ کی اوٹ میں جا، ورنہ شکست تیرا مقدر ہوگی۔ حضرت ساریہ نے پہاڑ کی اوٹ میں پناہ لی، اور اس کے بعد اچانک جنگ کا نقشہ بدلا، اور حدیث مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ فرماتے ہیں وہ آنے والا قاصد کہتا ہے، پھر اللہ رب العزت نے ہمیں ان ظالموں پہ فتح عطا فرمائی۔ الحمدللہ۔ آپ کو بتانا کیا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ حضرت آپ کی موجودگی ہے، علماء اہل سنت کی، نعت خوان مصطفیٰ شہر کے مشہور معروف تشریف فرما ہے۔ میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں، انصاف سے بتاؤ، یہاں پہ پڑھے لکھے بچے ہمارے ہیں، پالیٹکس سے رشتہ رکھنے والے لوگ ہیں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ذرا تم مجھے بتاؤ، آج سے 1400 برس پہلے یہ خبر کیسے پہنچائی جا رہی ہے مدینہ سے ایران کی سرزمین پر؟ منٹوں میں خبر پہنچ رہی ہے، سیکنڈوں میں خبر پہنچ رہی ہے، اور حضرت عمر کی نگاہ میں جنگ کا پورا نقشہ ہے۔ حضرت عمر دیکھ رہے ہیں، اور حضرت عمر کون ہے؟ پوچھے عالم دین تشریف فرما ہے، یہ میرے آقا کے غلام ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ اے غلامو ناز کرو، ایک سوال تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، جواب تمہارے دل سے، تمہارے اندر، دل کے اندر بیٹھا مفتی تمہارے ضمیر سے ہے۔ بتاؤ مجھے کہ جب میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ کے غلام کے دیکھنے کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ وہ مدینہ میں رہ کر ایران کی سرزمین پر ہونے والے جنگ کے نقشے کو ممبر سے دیکھ بھی رہا ہے، سپہ سالار کو خبردار بھی کر رہا ہے، جب غلاموں کے دیکھنے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو آقا کے دیکھنے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ محمد مصطفیٰ کے دیکھنے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ آج لوگ کہنے لگے، ظالم بکواس کرتے بولتے، مر گئے مٹی میں مل گئے، ارے تمہارا پیغمبر تمہیں کیا عطا کرے گا؟
یہ حدیث بتاتی ہے، امام عشق و محبت نے اس حدیث کی روشنی میں میسج دیا، پیغام دیا، عقیدہ حق دیا۔ یاد رکھو صبح قیامت تک مصطفیٰ کا غلام کہاں کیا کر رہا ہے، کس مجلس میں ہے، کیا بول رہا ہے، مجمع کیا سن رہا ہے، اس تمام مجمع کے پل پل کی خبر مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ اور سنو، تمہیں بتائیں ظالموں جو بکواس کرتے ہو، میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس حدیث کا جواب دو۔ حضرت عمر کے پاس یہ طاقت کہاں سے آئی کہ مسجد میں رہ کر یہاں ڈی ایم پڑھ کے آتے، ایس پی آئی پی ایس کر کے آتے، تیاری کر کے اتنے بڑے آئی ایس یو پی ایس سی کا ایگزام دے کر آتے، لیکن جب تک سی سی ٹی وی کیمرے لگے نہ ہو ان کی آفس میں، وہ شہر کی گلیوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ وہ سی سی ٹی وی کیمرے سے دیکھتا ہے کہ شہر کی کون سی سڑک جام ہے، کہاں جام لگا ہے، کہاں کی سڑک کھلی ہوئی ہے، وہ کیمرے کے ذریعے دیکھتا ہے۔ اتنی تیاری اور اتنی مغز ماری کے بعد اور اتنے سخت امتحان دینے کے بعد وہ سی سی ٹی وی کیمرے کا محتاج ہے۔ لیکن جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو نبی کا عاشق ہوتا ہے، جو نبی کو زندہ سمجھتا ہے، جو نبی کو اپنا شفیع محشر سمجھتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ آسمان کا مالک مصطفیٰ ہے، زمین کا مالک میرا آقا ہے، جنت کا مالک محمد مصطفیٰ ہے، جس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، جس کا سبق یہ ہوتا ہے، جو یہ پاٹھ پڑھ کے آتا ہے، اس کو کسی سی سی ٹی وی کیمرے کی ضرورت نہیں، ہوتا مدینے میں ہے، دیکھتا ایران کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ لوگ بکواس کرتے بولتے ہیں تمہیں، اب آؤ بتائیں کہ یہ مصطفیٰ کے غلام ہے۔ یاد رکھو، اگر کوئی ظالم و بدبخت، کوئی گھٹیا بد عقیدہ اگر یہ کہے کہ یہ کیوں کرتے ہو، کاہے کرتے ہو، تو کہنا کہ رات مجلس میں ایک عالم دین نے ایک صحیح حدیث کے حوالے سے ایک بات ہمیں بتائی، کہی ہے، ہمیں جواب دو کہ جب مصطفیٰ کے غلام کے دیکھنے کی طاقت کا یہ عالم ہے اور اس کی یہ قوت و صلاحیت ہے، تو میرے آقا کے دیکھنے کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ہاں تمہیں بتائیں، یہ حدیث مسلم کی تھی، بیہقی کی تھی، مشکات کی تھی۔ آؤ آپ کو بتائیں، بخاری شریف، میرے آقا کے دیکھنے کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ نبی کا غلام زمین پہ دیکھتا ہے، دور تک دیکھتا ہے، لیکن بخاری کی حدیث ہے، عالم دین تشریف فرما ہے، الحمدللہ، میرے اور آپ کے آقا نے نماز کسوف پڑھائی، اور پڑھانے کے بعد غلاموں غور سے سنو، اے تاجدار کائنات کے غلاموں، اے عاشقوں، تم غور سے سنو بخاری کی اس حدیث کو۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے، جان عالم نے، روح کائنات نے، صاحب لولاک نے نماز کسوف پڑھائی، اور پڑھانے کے دوران میرے آقا آگے بڑھتے اور بڑھنے کے بعد اپنا ہاتھ بڑھاتے، کچھ لینا چاہتے، پھر ہاتھ پیچھے ہٹاتے، اور پھر اپنے مصلی کی جگہ پہ آتے، نماز کی جگہ پہ آتے، اپنے مصلی پہ آتے، اور پھر نماز مکمل کی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا نماز کے عالم میں یہ کیا کیفیت، یہ کیا بات کہ آپ اچانک نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ آگے بڑھے، ہاتھ بڑھایا، پھر پیچھے کھینچ لیا، آقا ماجرا کیا ہے، آقا بات کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، اے ظالموں سنو، بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، او میرے صحابہ، جب میں اپنی جگہ پہ نماز پڑھا رہا تھا کھڑے ہو کر، تو میں اسی جگہ سے جنت کا مشاہدہ کر رہا، سبحان اللہ، جنت کو دیکھ رہا تھا۔ مصطفیٰ کی نگاہ آسمان پار دیکھا کرتی ہے، سبحان اللہ۔ آقا کے غلام کی نگاہ مدینہ سے رہ کر ایران کو دیکھتی ہے، لیکن مصطفیٰ کی نگاہ زمین پر ہو کر عرش کا معائنہ کرتی ہے، جنت کو دیکھتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، جب میں حالت نماز میں تھا تو میرے سامنے جنت کے دروازے کھلے تھے، اور جنت میں نے انگور کے خوشے دیکھے، انگور کے گچھے دیکھے، دل چاہا بلال کی غربت یاد آئی، ابو ذر غفاری کی غربت یاد آئی،
دل چاہا کہ توڑ لوں اس خوشے کو اور عطا کر دوں اپنے غلاموں کو. دل چاہا تو بڑھا لیکن پھر سوچا نہیں یہ دنیا ہے, یہاں کی تکلیف بہتر ہے آخرت کی تکلیف سے. یہاں سے بہتر بدلہ اللہ میرے غلاموں کو قیامت میں عطا کرے گا, جنت میں عطا کرے گا. او میرے صحابہ, اگر میں جنت کے انگور کے خوشے توڑ لیتا اور میں تمہیں دیتا تو جس کے پاس ہوتا اس کی آنے والی نسلیں صبح قیامت تک کھاتی رہتی, کبھی ختم نہیں ہوتا. کیا بات کرتے, یہ ظالم و بدبخت بولتے, یہ مصطفیٰ کی کیا تم شان بیان کرتے ہو؟ بولنے والے بولتے ہیں. یاد رکھو میں کیا کہہ رہا ہوں, بخاری کی حدیث ہے. میرے آقا کھڑے ہیں, ارے محمد بشر ہیں, محمد بشر لا کر بشر, محمد بشر لا کل بشر بل یاقوت بین الحجر. محمد بشر ہیں لیکن کوئی بشر محمد جیسا نہیں ہے. جیسے کہ یاقوت پتھر تو ہے لیکن کوئی پتھر یاقوت نہیں ہے, ویسے ہی کسی شاعر نے کہا کہ محمد بشر لا کل بشر بل یاقوت بین الحجر. جیسے پتھر یاقوت حجر کے درمیان ہے, پتھر ہو کے بھی کوئی پتھر اس جیسا نہیں, ویسے ہی میرے آقا ظاہری لباس میں انسان کی شکل و شباہت میں تو ہیں لیکن دنیا کا کوئی انسان چاہے وہ کتنا بڑا ہو, نبی ہو کہ رسول ہو, محمد مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتا, میرے آقا کی شان کو نہیں پا سکتا. یہ ان کے ذکر کے لیے بیٹھے, ان کے چرچا کرنے کے لیے بیٹھے. تم کیا سمجھتے ہو غلاموں کہ میرا بیٹھنا, میرا چرچا کرنا, میرے حافظ صاحب قبلہ کا یہاں پیسے لگانا, آپ سے چندہ مانگنا اور پھر یہ لائٹ لگانی, کیا یہ سمجھتے ہو یہ رائے گاں جائے گا, یہ ضائع ہوگا؟ اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہرگز نہیں. یہ لائٹ کا لگانا یہ سنت کبریاء ہے. آؤ تمہیں بتائیں, جب صبح صادق کا وقت تھا, صبح صادق, چلو 1500 برس پہلے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اس بار کا جلسہ سیرت النبی اور جشن ولادت نبی ایک انوکھی شان رکھتا ہے, ایک اپنی آپ میں ایک مثال, ایک نظیر رکھتا ہے. اس کی کوئی نظیر نہیں. 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی ہم تمام انشاءاللہ منائیں گے اور ایمان کی رمق دمک چمک کے ساتھ منائیں گے. یاد کرو 1500 برس پہلے تاریخ کی کتابوں میں آیا, سیرت کی کتابوں میں آیا, حضرت عبداللہ کا گھر ہے, جبل ابو قبیس کا سایہ ہے اور عام الفیل ہے, آمنہ کا گھر ہے. عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, حضرت آمنہ اپنے گھر میں ہے اور اب تب کی نوبت ہے, کسی کی جلوہ گری ہونے والی ہے. تاریخ کی کتابوں میں آیا کہ 2 خادمہ آمنہ کے قریب ہیں اور حضرت عثمان ابن ابی العاص کی ماں وہاں پہ حاضر خدمت ہے. حضرت آمنہ کے پاس اور 2 خادمہ ہیں, کام کرنے والی ہیں, ایک کا نام شفا ہے, ایک کا نام برکت ہے. اللہ نے جس کو چنا اپنے محبوب کے لیے یکتا چنا ہے, بے مثل و بے نظیر چنا ہے, نام بھی یکتا ہے. ایک خادمہ کا نام شفا ہے, ایک کا نام برکت ہے. دونوں حضرت آمنہ کے قریب کھڑی ہے. اب کسی کی آمد ہے, تب کسی کی آمد ہے. حضرت عثمان بن ابی العاص کی ماں, ان کی والدہ اچانک حجرے آمنہ سے باہر آتی, صحن آمنہ میں آتی, آمنہ کے آنگن میں آتی اور پھر بھاگ کر کے گھر میں جاتی. تو حضرت شفا پوچھتی ہے کہ والدہ, اے عثمان ابن ابی العاص کی ماں, کیا بات ہے, تمہارے اوپر کپ کپی تاری ہے, لرزہ تاری ہے, تم خوف میں ہو, کیا بات ہے؟ تم تو ابھی گھر سے نکلی تھی, صبح صادق کا وقت ہے, کسی کی آمد ہے, کوئی آنے والا آ رہا ہے, کسی کی جلوہ گری ہے. عثمان ابن ابی العاص کی والدہ محترمہ فرماتی ہے, ہاں میں گھر سے باہر نکلی, آنگن میں گئی تو میں نے اچانک وہ دیکھا کہ میرے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا, کپ کپی آ گئی, میں ڈر گئی, گھبرا گئی, کچھ ہونے والا ہے کائنات میں, کچھ ہونے والا ہے. ارے کیا دیکھا؟ حضرت عثمان بن ابی العاص کی ماں فرماتی ہے, جب یہ بچہ آ رہا ہے, ماں کے پیٹ سے, ماں کی کوکھ سے باہر آنے والا آ رہا ہے, اور آمنہ کے گھر سے جب میں ان کے آنگن میں گئی تو وہ ستارے
جو آسمان پہ چمک رہے تھے آمنہ کے در و دیوار پر ہم نے چمکتے دیکھا ہے. سبحان اللہ سبحان آمنہ کے در و اللہ. دیوار پہ چمکتے دیکھا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ لائٹ کیوں ہے, یہ قمقمے کیوں ہے, یہ سجاوٹ کیوں ہے, اور یہ جھنڈیاں کیوں ہے. ارے پوچھو, سیرت کی کتاب پڑھو, عثمان بن ابی العاص کی ماں سے پوچھو کہ صبح ولادت نبی انہوں نے کیا دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے آمنہ کے گھر کے در و دیوار پہ چمک رہے ہیں. گویا اللہ نے پیغام دیا. اچھا یہ چمکایا کیوں؟ حضرت آپ کی توجہ, یہ ستارے کیوں چمک رہے؟ حضرت آمنہ کے گھر کی دیوار پہ چمک رہے اس لیے کہ میرا خالق و مالک جس کا علم ہر شے کو محیط ہے وہ جانتا تھا ایک زمانہ آئے گا, زمانے گزرتے جائیں گے, زمانہ آئے گا کوئی بدباطن کھڑا ہوگا اور کہے گا یہ قمقمے کیوں ہے, یہ لائٹ کیوں ہے, یہ چمک دمک کیوں ہے. کوئی سوال کرنے والا کرے گا تو وہ جان لے اس سوال کا جواب پیدائش حبیب کے وقت اس کا خالق دے رہا ہے, اس کا مالک دے رہا ہے. یہ لائٹ کیوں ہے, یہ قمقمے کیوں ہیں, یہ روشنی کیوں ہے, اللہ جانتا ہے. وہ علیم بذات الصدور ہے. آنے والے زمانے میں بدبخت آئیں گے اور میرے مصطفیٰ کے عاشق جب لائٹ لگائیں گے, قمقمے لگائیں گے تو اعتراض کریں گے یہ جھڑیاں کس لیے ہے. تو وہ جان لے کہ پروردگار عالم نے یہ جھڑیاں کیا, وہ آسمان کے ستارے جس کے ایک ستارے تارے کے بارے میں سائنس کہتی ہے اگر زمین پہ آئے تو زمین کو ڈھانپ لے, اس تمام تر ستاروں کو حضرت آمنہ کی دیوار پہ اتار دیا اور روشن کیا, تابناک کیا, گھروں کو چمکایا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک ستارہ تو وہ ہے جو گھروں کو ڈھانپ لے, جو زمین کو ڈھانپ لے. اتنا بڑا ستارہ ہوتا ہے سیارہ, تو اتنے ستارے کو اتارنے کی ضرورت کیا ہے, اور یہ ستارے کیسے آئے آمنہ کے گھر کی دیوار پہ. ارے اس میں بھی جواب ہے, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر بقر. ارے جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. آقا ہے تو یہ کائنات ہے. جس دن آقا قبر سے باہر آ گئے یہ کائنات کا بستر سمیٹ دیا جائے گا. اللہ نے پیغام دیا, سنو یقیناً ہے سائنسدانوں ایک ایک ستارہ اس کی وسعت اتنی ہے کہ وہ زمین کو ڈھانپ لے, لیکن صبح ولادت محمد مصطفیٰ آمنہ کے گھر کی دیوار پہ جو سارے ستارے چمک رہے, تم یہ مت سمجھو کہ یہ اتنے ہی بڑے. توجہ چاہیں گے حضرت, یہ اتنے ہی بڑے نہیں, ہرگز نہیں, بلکہ تم یہ جان لو یہ ستارے بڑے ہیں تو اپنی جگہ بڑے, بڑے ہیں تو اپنے مقام پہ بڑے, لیکن جب در مصطفیٰ پہ آتے ہیں تو سب کچھ چھوٹی ہو جاتی ہے. در مصطفیٰ پہ آتی ہے تو سب کچھ چھوٹی ہو جایا کرتی ہے. ایسے اے لوگوں یاد رکھو اچھی طرح, یہ قمقمے یہ سنت کبریا ہے, یہ سنت مولا ہے جس کو آج عاشق نبی سجائے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس مجلس اور اس محفل کے سجاوٹ میں ہمارے جن جن بھائیوں نے حصہ لیا ہے اور ہمارے حافظ صاحب کی جس طرح سے جن لوگوں نے مدد کی ہے, اب کی کہ حضور دعا گو ہوں اللہ آپ سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال کرے. اور یہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کا فیض اور اس کی برکتیں اور سعادتیں آپ تمام اور ہم سب پہ صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے, اور اسی آمد کی برکت سے حضور کے قدم کے فیض سے اللہ ہم سب کو بھی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے. خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے, باغباں جاتا ہوں یارو گلشن تیرا آباد رہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.